السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسکرین پر جس بچی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام زیب النساء ہے، اور جس ایج میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں یہ ابھی کی تصویر نہیں ہے، یہ تقریباً 8 سے 19 سال قبل کی تصویر ہے۔ زیب النساء سن 2006 میں اپنے ماموں کے گھر سے گھر جاتے ہوئے راستے میں بس میں بچھڑ گئی تھی اور ایک اللہ والے کے ہاتھ میں لگی۔ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اپنے پیاروں سے ملانے کے لیے۔ مکمل سٹوری کیا ہے وہ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گی سٹوری کیا ہے۔ تو گزشتہ روز ہمیں یہ کیس ملا ایک بھائی کی طرف سے، اس بھائی سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کیس کیا تھا۔ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے گی۔ ہم نے یہ کیس لے کر اپنے فیس بک پیج پر، یوٹیوب کمیونٹی پر اپلوڈ کی۔ آپ سب دوستوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا کہ 19 سالوں سے لاپتہ بیٹی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹوں کے درمیان اپنے پیاروں سے مل گئی، اور الحمدللہ آج ان کی والدہ، ان کی بھائیوں بہنوں اور ماما مامی سب کی ملاقاتیں ہو گئی۔ بہت خوبصورت مناظر تھے اور ایک اچھی نشست ہوئی۔ سب بہت زیادہ خوش ہیں۔ ہم ان کے تاثرات، ان کے جذبات، ان کی خوشی آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ سٹوری کہاں سے شروع ہوئی، ہم تک کیسے پہنچی، سب سے پہلے میں یہاں سے آغاز کروں گا۔ ہمارے بھائی حافظ اعزاز علی بھائی بیٹے ہیں، انہوں نے یہ سٹوری ہمیں دی۔ جو زیب النساء ہے، ان کی فیملی کے ساتھ تعلق تھا، تو وہاں سے ان کو پتہ چلا تھا کہ زیب النساء تقریباً 19 سال قبل اپنے پیاروں سے بچھڑی ہیں۔ تو اعزاز علی بھائی ذرا آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے ہمیں کیسے ڈھونڈا اور اس بچی کے بارے میں آپ کو کب پتہ چلا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ تھی کہ یہ جو بچی ہے یہ میری سسٹر کے ساتھ میں پڑھتی ہے جی۔ تو انہوں نے ان کا واقعہ گھر میں بتایا۔ تو آپ کو شروع سے ہم فالو کر رہے ہیں، فیس بک پہ آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کے بہت سارے کیسز دیکھے ہم نے، تو ویسے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ بات آپ تک پہنچائی جائے تو اللہ کی مدد سے کیا پتہ مل جائے۔ تو بس اسی بات کا ارادہ کیا اور آپ کو میسج کیا واٹس ایپ پہ، آپ کو کہانی بتائی، اور پھر آپ کو ان کے گھر والوں سے ہم نے کانٹیکٹ کرایا۔ ان کے ہسبینڈ کا نمبر ہم نے آپ کو دیا، باقی ڈیٹیل انہوں نے آپ کو دیا، اور اسی طرح آپ نے پوسٹ کی اور دو گھنٹوں میں جو ہے نا بچی مل گیا۔ بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی پوری فیملی کا، ہماری بہن، آپ لوگوں نے ان کا احساس کیا اور اس کار خیر میں آپ سب شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر دے۔ اچھا جی، یہ سٹوری تھی کہ ہم تک یہ کیس کیسے پہنچا، آپ نے دیکھ لیا، اور یہ دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے پیج سے، ہمارے چینل سے جو انسان جڑا ہوا ہے وہ اس مشن میں شامل ہے۔ میں اکیلا نہیں ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں کیسز ملتے ہیں، اور آپ لوگوں کی کوششوں سے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارا صرف اور صرف چہرہ آپ کے سامنے بس۔ اور یہ بات تو سامنے آ گئی کہ کیس ہم تک کیسے پہنچا۔ اب ہم اصل مسئلے کی طرف آئیں گے کہ بچی جب بچھڑی تھی کس طرح کے خاندان کو ملی۔ آپ نے ہمارے کیسز میں دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں نے خواتین کو بیچا ہے، بچیوں کو بیچا ہے۔ بدقسمتی تھی کہ اپنے پیاروں سے بچھڑی، لیکن خوش قسمتی تھی کہ الحمدللہ ایک ایسے گھرانے کو ملی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ جس صاحب کو یہ بچی ملی، ہمارے اشتیاق بھائی ہیں، ان کے والد صاحب کو بچی ملی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دو لوگ تھے جس طرح بھکاری قسم کے لوگ بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی گود میں بچی رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، یہ تو ہمیں رنگ سے کسی اور قوم کی لگ رہی ہے اور آپ لوگ کسی اور قوم کے ہیں۔ تو فوراً بچی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس کے بعد سے انہوں نے بچی کو سنبھالا اور کیا کیا کوششیں کی اپنی فیملی سے ملانے کے لیے۔ میں اشتیاق بھائی سے مکمل ڈیٹیل پوچھوں گا۔ اشتیاق بھائی، اچھا اشتیاق بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم نے جب آپ سے رابطہ کیا، اس بھائی نے آپ کا نمبر دیا، تو آپ نے ہمیں ڈیٹیل دینے میں منع نہیں کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے اس بچی کو شروع دنوں سے دیکھا ہوگا، کیا کیا اس پر گزری، آپ کی فیملی میں جب یہ آئی آپ لوگوں نے کیا کوششیں کی، مکمل سٹوری ہمارے ناظرین کو بتائیں، سب لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ تقریباً یہ 2006 کی بات ہے جب میرے والد صاحب کو یہ بچی ایک بس سٹاپ سے ملی، قائد آباد کے بس سٹاپ سے۔ وہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ والد صاحب نے دیکھا کہ اس طرح یہ بچی کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے جب ان کو آواز دی تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور بچی والد صاحب کے رہی تو ان کے ساتھ تھی۔ تو وہ وہیں پر جہاں سے بچی ان کو ملی تقریباً 1-2 گھنٹے پر وہاں کھڑے رہے، لوگوں سے پوچھتے، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں ملا۔ پھر والد صاحب جو ہے نا انہوں نے متعلقہ تھانے میں رپورٹ کرائی کہ اس طرح بچی میرے پاس ہے، کوئی ورثہ ملتے ہیں تو اس کو پھر بتا دیجیے گا ہمیں۔
اپنے کانٹیکٹ نمبر سارے انہوں نے دے دیے, بچی کو گھر لے آئے. پھر اس کے بعد ہم جتنے بھائی تھے خاندان والے وہ سارے جو ہے نا, بچی جس جگہ کا نام لیتی تھی تو ہم وہاں پر جا کے, چونکہ اس ٹائم میں ٹیکنالوجی اتنی عام تھی نہیں اور یہ سوشل میڈیا کا بھی اتنا رجحان نہیں تھا, تو مساجد میں اعلان کرنا, مدرسوں میں جانا, اسکولز میں جا کے بتانا. اس کے علاوہ جتنے بھی یہ اس حوالے سے جو لوگ کام کر رہے تھے, ٹرسٹ وغیرہ ہیں, این جی اوز ہیں, ان سے میں نے کانٹیکٹ کیے, تو ان سب سے میں نے رابطے کیے. لیکن اس ٹائم لگتا ہے نصیب میں نہیں تھا ان کا ملنا. پھر آپ کا بتایا کسی نے, اعجاز بھائی نے اس طرح آپ کا ذکر کیا کہ اس طرح کام کرتے ہیں اور ان کے جو ہے نا بڑے اچھے وہ ویورز ہیں, تو پھر آپ کے توسط سے اللہ آپ کے سامنے ہے کہ بچی مل گئی ہے الحمدللہ. اچھا, آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اخبارات میں ہر جگہ اشتہار چلوائے لیکن غصہ نہیں ملے. ایسا ہی تھا, اخبار جتنے بھی تھے تو ہم نے اخباروں میں اس کے اشتہار دیے وتھ فوٹو. اس کے علاوہ جو چینلز تھے اس میں دیے, کیبلز پہ جو نیچے وہ لوکل چینلز جو چلتی ہیں اس پہ ان کے اشتہار دیے. اس کے سی ڈیز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں, وہ اخبارات کے اشتہار بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. جتنے متعلقہ تانوں میں ہم نے جو درخواستیں دی ہیں وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہیں, سب چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ پھر والد صاحب نے جو کہا, جب ہم یعنی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اتنے آسانی سے ملنے والے نہیں ہیں یہ, تو انہوں نے پھر ان کو ایڈمٹ کرایا اسکولز میں اور اس سے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی. تو پھر وہ ہمارے ساتھ اپنے بہنوں کی طرح ہمارے ساتھ پھر بڑی. اچھا, یہ 19 سال اس بہن نے کس طرح گزارے؟ ویسے تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی تربیت کی, جس طرح اپنے بچوں کو کوئی رکھتا ہے. آپ کے والد صاحب نے کن کن مواقع پر اپنے پیاروں کو یاد کرتی تھی؟ انسان کو جتنی بھی خوشیاں دی جائے لیکن اپنے خون سے, اپنے بہن بھائیوں سے, والدین سے جدائی, یہ اس کا تو کبھی ازالہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کی یاد کیسی رہتی تھی؟ بچپن سے ہی, پہلے دن سے ہی انہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں بولا. اچھا. وہ وقتاً فوقتاً وہ یاد کرتی تھی کہ اس طرح میرے بھائی تھے, میرے والد تھے, میرے والدہ تھی, تو ان کے نام بھی لیتے تھے. اور وہی نام پھر ہم نے آگے بھی فارورڈ کیے تاکہ ان سے اس کے توسط سے کوئی چیز مل جائے ہمیں. لیکن اس ٹائم نہیں تھا. لیکن بچی جب سے اس دن سے لے کے آج تک, یعنی کہ آج وہ خود ایک ان کے ماشاءاللہ بچے ہیں, لیکن آج تک وہ اپنے والدین کو یاد کرتی رہی ہے کہ اس طرح میرے والدین کس حال میں ہوں گے, اور میں جو ہے نا ان کو اپنی داستان سناؤں, اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ملے. الحمدللہ. اچھا, ہمیں جب کیسز ملتے ہیں, ابھی گزشتہ دنوں ہمیں کیس ملا, ایک بچہ کسی کے ہاں ہے, وہ بھی اسی طرح ان کو ملا تھا. تو جنہوں نے ہمیں کیس دیا انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ بچوں سے بہت زیادہ کام لیتے, جیسے جانوروں سے کوئی کام لیتا ہے. تو آپ لوگوں نے ان کی پرورش کیسے کی؟ نہیں, یہ تو ایسا تھا کہ جس طرح ایک فیملی ممبر ہوتا ہے. ہاں, اس معاملے میں بہت زیادہ سینسیٹیو تھی اور انہوں نے اس کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیا. اچھا. ہاں, اور وہ ان کو شروع سے یہ کہنا تھا کہ یہ میرے پاس امانت ہے اور میں نے ایک دن اس کو لوٹانا ہے, جب بھی اس کے ورثاء مل جائے تو میں نے ان کو واپس کرنی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا بڑا خیال رکھا. اچھا ناظرین, یہ بات ہم آپ کو بتانا بھول گئے کہ جس گھرانے میں تھی زیب النساء, انہوں نے ان کی پرورش کی, ان کی اچھی تعلیم دلوائی, اور باہر کسی کو رشتہ دینے کے بجائے, کسی پر بیچنے کے بجائے, جس طرح کہ ہم نے بہت سارے جگہوں میں دیکھا ہے, انہوں نے اپنے بیٹے سے ہی ان کی شادی کروائی کہ میں کسی اور کو دوں, پتہ نہیں وہ کیسے رکھیں گے, ہمارے سامنے وہ شروع میں اچھا بن کر آئیں, بعد میں وہ کسی اور طرح کے لوگ نکلیں. تو اللہ کی امانت ہے, کسی اور کی اولاد ہے, ایسے نہ ہو کہ اس میں کچھ سستی ہو. تو انہوں نے اپنے بچے سے, اپنے بیٹے سے ان کی شادی کروائی, اور الحمدللہ آج ان کے 3 بچے ہیں, اور آج ان کی والدہ ملی ہے, بہن بھائی ملے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے سارے ڈیٹیل ہمیں بتائی. آپ کو بہت مبارک بھی ہو کہ آپ کو اتنے سارے رشتے مل گئے. اور بہت مبارک, بہت شکریہ. اب ہم زیب النساء کے بھائی عبدالظاہر بھائی سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیسے حالات دیکھے جب ان کی بہن گم ہوئی, لاپتہ ہوئی, والدین پر کیا گزری اور ان پر کیا گزری, کیا یہ ان 19 سالوں میں اپنی بہن کو بھول گئے تھے. یہ تمام ڈیٹیلز, یہ تفصیلات عبدالظاہر بھائی اپنی زبانی بتائیں گے. جی عبدالظاہر بھائی, یہ تمام ناظرین جاننا چاہتے ہیں, سب لوگ جب سے یہ کیس ہمارا حل ہوا ہے بار بار کمنٹس آ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کی تاثرات ہمیں دکھائیں. ہم پردے کی وجہ سے ویڈیوز تو نہیں دکھا سکے ماں بیٹی کی ملاقات کی, اور ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم دکھاتے بھی نہیں جب کہیں سے اجازت نہیں ملتی. تو آپ اپنے ایسے الفاظ میں بتائیں کہ لوگ سمجھے کہ بس انہوں نے دیکھ لیا سب کچھ. سب سے پہلے ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہماری بہن کی ملاقات کروائی, اور آپ کی وجہ سے بھی ہماری بہن مل گئی. یہ بھی یہی کہانی ہے جو اشتیاق بھائی نے بتائی کہ 2006 میں ان کو ملی تھی. ہمارے سے بھی سنک ہو گئی تھی 2006 میں بس اسٹاپ پہ. اس ٹائم میرا بڑا بھائی اور ہم مدرسے میں تھے, اور چھوٹے بھائی چھوٹے تھے بہت, اور والد صاحب اکیلے اس طرح تھے, اور کوئی خاندان ہمارا نہیں تھا یہاں پہ کراچی میں, سارے گاؤں میں رہتے تھے. تو اچھا ذرا اپنے گاؤں کا بھی بتائیں, کون سا گاؤں ہے؟ ہمارا گاؤں ہے کندیا کوہستان اپر داسو میں, اب حسین کوہستان کے نام سے مشہور ہے.
تو باقی سب وہاں پہ رہتے تھے اور ہم لوگ کراچی میں سیٹل تھے پہلے سے, پڑھتے بھی تھے وہاں پہ. تو والد صاحب نے اس طرح بھی ان کی تلاش کی تھی تانوں میں وغیرہ. یہ 2-3 سال 1.5 سال سے 2 سال تقریباً یہ سوزوکی اور رکشے وغیرہ پہ اسپیکر لگا کے, لاؤڈ اسپیکر لگا کے اعلانات کروائے تھے مساجد میں بھی. لیکن یہ میرے خیال سے ایک جگہ ہم سے مسنگ ہوئی تھی جہاں پہ یہ بھائی لوگ رہتے تھے, اس سائڈ پہ ہمارا بالکل توجہ نہیں گیا تھا اس ٹائم. یہ میرے خیال سے اتنا خاص مشہور بھی تھا علاقہ زیادہ, اور ہم جہاں پہ رہے تھے وہاں وہ علاقہ ہم نے سارا وہ چھان بین کرائی تھی. اور باقی ہمارے دوست عزیز جتنے بھی تھے ان سب کو بتایا تھا, ان لوگوں نے بھی اشتہارات لگوائے تھے اور میرے خیال سے ٹی وی میں بھی دیے تھے, کیبلز میں. لیکن کافی عرصہ ہم نے تلاش کری تھی لیکن ملی نہیں تھی اس ٹائم. پھر ایسا ایسا دھیرے دھیرے تو ہم زیادہ تلاش نہیں کر رہے تھے لیکن تھوڑا بہت کر رہے تھے, اپنی زندگی میں واپس مصروف ہو گئے تھے. ہم سے بالکل بچھڑ گئے تھے, قسم کی امید ہی ختم ہو گئی تھی مل جائے گی. کافی سال بعد پھر ہم لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے یہاں پہ اتحاد ٹاؤن. وہاں سے یہاں پہ جب آ گئے تو کبھی کبھار اس طرح کوئی بندہ مل جاتا تھا کہ شاید ایک بندہ ہے وہ آپ کی بہن کا پتہ لگا لے. لیکن ہر جگہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ وہ عامل ہوتے تھے, سب پیسے مانگتے تھے. اچھا, کتنے پیسے مانگے لوگوں نے؟ کبھی یہ بھی آپ لوگوں نے؟ پہلے تو میں نے ایک دفعہ دی تھی لیکن اپنی مرضی سے تھی, گھر والوں کو نہیں بتائی تھی. اس کے بعد کبھی پیسے نہیں دے, لیکن ہر جگہ جاتے تھے عامل بنگالی وغیرہ یہاں پہ ملتے تھے, وہ لوگ بولتے تھے کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اپنا جو جتنا اماؤنٹ بولتے تھے اتنا بتاتے تھے وہ لوگ کہ اتنے دے دو ہم آپ کو ملاقات کرائیں گے, بالکل وہ جگہ بتائیں گے جہاں پہ وہ ہے. لیکن ان کا کام صحیح نہیں تھا. اس کے بعد ہم لوگ گاؤں شفٹ ہو گئے واپس سے. پھر 2023 کے اینڈ میں آئے تھے, دسمبر میں یہاں پہ بھی آئے تھے. پھر بھی ایک بندہ میرے کو ملا تھا, یہ چاچو کزن ہے میرا, اس نے بتایا کہ ایک بندہ ہے وہ 2 لاکھ روپے مانگ رہا ہے اور آپ کی بہن کا پتہ لگائے گا. لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے آپ کا نمبر ہمیں مل گیا. آپ کا پیج پہ آپ کا وہ پوسٹ ہم نے دیکھ لی اور ہمارے نام سارے موجود تھے اس ٹائم. اچھا. اور اس کے بعد میرا ایک دوست تھا لانڈی میں, ابرار بھائی اس کا نام ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے. اس نے ہمیں یہ انفارم کیا تھا کہ ولی اللہ معروف بھائی کا ایک چینل ہے, فیس بک پہ بھی ہے اور پیج ہے, اس پہ آپ کی بہن کا جو پوسٹ ہوا ہے ڈیٹیل سب آپ کا ہے, آپ کے گھر والوں کا ہے. کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے نام دوسرے گھر میں ہو, تو یہ بھی کنفرم ہو گیا. اس کے بعد کچھ اور معلومات کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. تصویر جب آپ نے دیکھی؟ ہاں, تصویر دیکھ لی تو پہچان لیا تھا. اچھا. ہاں بالکل ہماری بہن, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ابھی ماشاءاللہ مل بھی گئے, ملاقات بھی کرا لی, اور ہماری زندگی کی جو سب سے بڑی خوشی تھی ہمیں مل گئی. اور دوسری بات یہ کہ والد کا جو دل میں غم بیٹھا ہوا تھا کہ یہ میرے لیے غم بن گئی ہے, میرے کو بھی بتایا تو اور 2-3 لوگوں کو اور بھی بتایا تھا, چاچوں کو بھی بتایا تھا. اس نے والد صاحب بولتے تھے والد صاحب گزرنے سے پہلے. اچھا, والد صاحب کا انتقال کب ہوا؟ اس کا انتقال تو 2022 میں ہوا تھا گاؤں میں. وہ کافی بیمار ہوئے تھے اس ٹائم, اور ان لوگوں نے بہت کوشش کری تھی. ہر کسی کو بتاتے تھے کہ میری ایک بیٹی تھی اس طرح گم ہو گئی تھی, لیکن شاید اس ٹائم نصیب میں نہیں تھا ملنا. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوگا یہ وقت, اس لیے شکر ہے اللہ کا. اچھا, ابھی جب اتنے سالوں بعد آپ لوگ ملے, آپ کی والدہ ملی, بہن ملی, آپ لوگ ملے, تو کیا ان کی ملاقات کی تاثرات کیا تھے, کیسے تھے؟ جس طرح ہم جیسے ملنے گئے افطاری سے پہلے تو کافی تقریباً 5-10 منٹ تو ہم بات نہیں کر پا رہے تھے. کچھ الفاظ ہی نہیں تھے ہمارے پاس بولنے کے لیے. صرف بس یہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ہمارے لیے خوشخبری ہے, نصیب کی بات ہے کہ ہم اپنی بہن سے ملاقات کر رہے ہیں, اور مل گیا ہمیں. آپ لوگوں نے جب دیکھا چہرہ بہنوں سے, بھائیوں سے ملتا جلتا؟ بالکل بالکل, ہماری باقی جو بہنیں ان سے ملتی جلتی ہے. بالکل ہاں, اور ان کی طرح ہے بالکل. کوئی شک نہیں ہے. کوئی ثانی زبان ان کو یاد نہیں؟ کوئی ثانی زبان تو شاید یاد نہیں ہے, لیکن 1-2 لفظ یاد ہوں گے, والدہ کو کیا بولتے ہیں اس طرح. یعنی آپ لوگ گھر میں والدہ کو سب بہن بھائی جس نام سے پکارتے ہیں, جس نام سے پکارتے ہیں وہ نام بہن کو یاد ہے. وہ نام یاد ہے. وہ نام یاد ہے. اس طرح کے کچھ لوگ اپنے والدین کو مختلف گھروں میں ایک خاص پیار سے کوئی لفظ ہوتا ہے, یا کچھ اپنی اپنی زبان کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے کوئی پیار کا لفظ ہوتا ہے والدین کے لیے. تو اس بیٹی کو صرف وہ لفظ یاد تھا کہ ماں کو ہم یہ بولتے تھے, اور یہ سب بچے بھی اسی طرح وہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ آج یہ آپ کی بہن مل گئی, آپ کے بھائی موجود ہیں. آپ لوگ بھی بتائیں نا کچھ کہ کس طرح رہا. ادھر آ گیا جائے خالد صاحب. آپ کی بہن 19 سال سے گم تھی, تو کیا کیا کوششیں کی آپ نے, یہ دن کیسے گزرے, آپ ذرا سٹوری آپ بھی بتائیں. جو بات تھی وہ ظاہر بھائی نے بتا دیا ہے. شروع میں جب گم ہوئی تو ہمارے چاچا اس وقت ماشاءاللہ بالکل صحت مند تھے, برابر تھے. اس ٹائم انہوں نے بہت زیادہ کوشش کیا تھا. ہمارے والد صاحب گاؤں میں تھے, بہت دور ہے ہمارا گاؤں, یہاں سے تقریباً 27-28 گھنٹے سے سفر ہے, اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو وہاں سے وہ میرے والد صاحب بھی آئے, انہوں نے مل کے بہت زیادہ کوشش کیا. یہ ہمارا ماموں ہے, انہوں نے بھی بہت کوشش کیا, اور
अक्सर जगहों में जहाँ पे हमें मतलब मिलता था कि यहाँ से कुछ उम्मीद होगा, ये मौलवी है या कोई आमिल है, कोई भी हो, हर जगह हमारे वालिद हो, ये मामा हो, हमारे चाचा हो, सब लोग वहाँ पे गए। तो कोशिश किया बस मुकर्रर अभी आपने बताया कि आपने 2 महीने पहले या 1 महीने पहले शायद किसी के पास गए थे। हाँ, 1-2 महीने पहले हम एक बंदे से मिले थे, उसके साथ हमने बात किया तो उसने कहा कि मुझे इतना रकम आप दे दें। कितनी रकम? तकरीबन उसने 2 लाख रुपए बोला था। 2 लाख रुपए। हाँ, तो हमने कहा सही है, कोई मसला नहीं, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, मगर तरतीब क्या होगा? उसने कहा कुछ टाइम में बाद में आपको बताता हूँ। तो शुरू में उसने बताया कि वो कोई टोटका मोटका करके उसने बताया कि बहन आपकी ज़िंदा है। तो हमने कहा अगली तरतीब कब होगा, जब आप मालूमात कब देंगे? तो उसने कहा कि मैं जल्द आपको बता दूंगा। तो उस टाइम में कोई हम कुछ दिन गए तो अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए वो। जी नाज़रीन, ये सारे ड्रामेबाजियाँ हैं। आमिलों ने, किसी ने इनको बताया कि वो ज़िंदा है, किसी ने बताया कि वो फ़ौत हो चुकी है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए अपना वक्त भी बर्बाद मत करें, अपने पैसे भी बर्बाद मत करें। गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन किस हालत में है, कौन ज़िंदा है, कौन मरा है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये सब तुक्के की बातें होती है, लोगों के नफ्सियात के साथ खेलना होता है। इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। किसी जाहिल के ऊपर अपने पैसे ज़ाया मत करें और अपना ईमान ख़राब मत करें। अच्छा जी, ज़ेबुन्निसा जब गुम हुई थी तो वो अपने इस मामू साहब के घर से रशीदाबाद से निकलकर अपने घर लांडी की तरफ जा रही थी, जब रास्ते में वो खो गई थी। तो मामा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। आपकी भांजी जी 19 सालों से गुम थी हाँ, बिल्कुल। और आपके घर से वो जब निकली थी, गुम हुई थी। हाँ। तो ये 19 साल कैसे गुजरे? आपने क्या भांजी के लिए क्या क्या कोशिश की थी आपने? यकीन करो बहुत कोशिश किया लेकिन मिल नहीं रहा। जहाँ उम्मीद ये लोग बता रहे थे, यहाँ एक ईदी नहीं छोड़ा है। सुराबगोट का ईदी देखा, अच्छा। यहाँ ये अपना कराची में जितना ईदी था सब देख लिया। हालांकि हमारा भाई भी आया था गाँव से, अच्छा। तो किसी ने बोला तुम लोग खुरंगी जाओ, वहाँ ये जादू वाला लोग बहुत है, ये जादू मादू से हाँ जी, कहीं बता देंगे। हम लोग गया वहाँ तो हम लोगों को देख के 5-10 जमा हो गया कि शिकार आ गया हमारे पास। हाँ, शिकार आया। अब क्या बात, मैं मेरे ऊपर जादू मादू नहीं है भाई, क्या क्यों आया? मैं ऐसे हमारा भांजी घूमवाए, उसके सिलसिले में आया। आप लोग बता सकता है तो फिर बोलो, नहीं तो हमारा टीम ज़ाया मत करो। कह रहे 50,000 रुपये लेंगे और कल इस टीम आपका घर पे आएगी। अच्छा, अगर नहीं आया तो कह रहा आइए, कैसे नहीं आई? पैसा उसको दिया। 50,000 दिए? हाँ, दे दिया। आपने 50,000 दे दिए? उसको दिए दिया 50,000। हम लोग 2007 में 2007 में 50,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। उस टाइम 8-10 हज़ार तनख्वाह होती थी। हमारा उस टाइम 1500 रुपये तनख्वाह था। 1500 रुपये तनख्वाह थी बाबा जी की, 1500 रुपये तनख्वाह थी। और इन्होंने 50,000 कहीं से भी करके, कहीं से कर्जा मर्जा करके दे दिया। उम्मीद पे चाहिए हो सकता है मिल जाए। तो 2-3 हफ्ते गुजर गया, नहीं आया। फिर दोबारा गया तो वो लोग कहाँ है? वो लोग तो गायब हो गया था। कोशिश बहुत किया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो हाजी साहब, इसके वाजिद साहब भांजा का, वो आता था मेरे पास, कह आज इस तरफ जाएंगे, देखेंगे, मस्जिदों में कोशिश करेंगे, ऐलान करेंगे, लेकिन नहीं मिला। ना उम्मीद हो गया हम लोग। जल्दी गया, मैं अपना काम से गया था, लेकिन कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा तो इसका बात करूँगा बची का। तो वहाँ गया तो 2-3 आदमियों से बात किया तो 1-2 आदमी ने बोला वो तो वफात हो चुका है। अच्छा। हाँ, गिलगित में? गिलगित में। और एक ने बोला उसका शादी नहीं हुआ है। मैं मिलने का कोई इनकाम है, गुंजाइश है कि नहीं है, कि ये अल्लाह जाने है। लेकिन ना उम्मीद हो गया था मेरा भाई। अभी जब आपको खबर मिली कि बांची मिली है, पहली बार कब खबर मिली? फिर क्या आपका हालत? हमको उस दिन खबर मिली, इत्तला हुआ, मैं रशीदाबाद में था। अच्छा। ऐसे रहता हूँ इतिहार में, लेकिन फैमिली आता नहीं, रशीदाबाद में है। यकीन करो मेरा ये दिमाग घूम गया। अच्छा। कोशिश है ये कैसे हो सकता है? बच्ची मिल गया, वो कैसे मिल गया? ये मेरे फ़ोन मिला अपने बेटा को, मैं भाई ये मोबाइल में दिखाई इसने दिखाई, पत्नी इसी ने दिखाई, क्या बच्ची मिला है? क्या आपका नाम दिया? क्या ये साहब ने इश्तिहार इस मोबाइल पे दिया है, इंशाल्लाह बच्ची मिलेगी 1-2 दिन में। फिर मैं वहाँ नहीं रुका हूँ, आया हूँ घर अपना फौरन आके फिर वहाँ आपके पास आया हूँ। हाँ, मेरे पास भी। हाँ,
तो ये अल्लाह का मेहरबानी और आप लोगों का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। से बच्चे अल्लाह ने मिला दिया। कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, बस ये बच्चे मिल गया। और हज ये सबसे खुशी ज़्यादा ये हज ख़ानदानी आदमी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जुड़ जाता है। ये अच्छा आदमी के पास आया, अगर किसी और आदमी तो बहुत है कराची में, किसी और के पास गया तो पता नहीं क्या हो जाता था। अभी जब आप अपनी बांजी से मिलने गए तो कैसे लगा आपको? मेरा तो सांस बंद हो गया था, अच्छा। यकीन करो। अभी उसको मेरे दिमाग में आ गया तो रोना आता है, लेकिन शुक्र है मिल गया। वो अच्छा ख़ानदान में है, हमको कोई दुख नहीं है, कोई परवाह नहीं है। तो ये अल्लाह का मेहरबानी है, आप लोगों का एहसान की वजह से अल्लाह ने बच्चे मिला दिया। नहीं तो 20 साल गुजर जाता, 40 साल और गुजर जाता तो हम लोगों को नहीं मिलता था ये। क्योंकि एकदम नहीं है, कराची है, एक गली से दूसरा गली में शिफ्ट हो गया तो कौन उसको ढूंढ सकता है? कोई नहीं ढूंढ सकता। हमारी एक बहन थी, उसका भी नाम ज़ेबुन्निसा था, उसका इंतकाल हुआ तो छोटी थी पैदाइशी। तो मुझे जब ये केस मिला तो ऐसे लगा कि मेरी बहन ज़िंदा हो गई हो, मतलब मरी हुई बहन। लेकिन आज उसको देखते जो है ना, अभी तक मेरा दिमाग काम नहीं दे रहा। जी नाज़रीन, आपने तमाम बातें सुन ली कि एक बहन, एक बेटी जब 19 साल कबल गुम हुई थी, उनकी फैमिली पर क्या गुजरी और किस तरह से उस बच्ची ने अपने प्यारों को याद किया। 19 साल तक वो अपने खूनी रिश्तों के याद में थी। उनको अल्लाह ने अपनी औलाद दी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माँ बाप को याद किया। और इनके वालिद अपनी बेटी से मिलने के अरमान लिए आज से तकरीबन 2-3 साल कबल फ़ौत हुए, दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी बेटी से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके भाई, मामू, तमाम ख़ानदान से उनकी मुलाकात हो गई है। बच्ची ने भी पहचान लिया है, इन्होंने भी पहचान लिया है। और बहुत सारी चीज़ें मैच थी, सवालात किए गए, इनसे नाम बताए, सारी चीज़ें बराबर थी। तो ये केस हमारा ऐसा केस है कि इसमें डीएनए टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें इनकी ज़बानें मैच हैं और सारे नाम, रिश्ते जो बताए, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।